گاڑیوں کے پیچھے لکھوا دیا، اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ آیت بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے پڑھی گئی کہ دیکھو خدا کہہ رہا ہے کہ اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے لیے بندے کو کم از کم محمد ہونا چاہیے۔ اس جاہل کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جب بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو کم از کم نہیں کہا جا سکتا، عقل کے اندھے ہی ایسی غلط بات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم، سب سے بڑھ کر شان و شوکت ہے ہی صرف محمد الرسول اللہ کی۔ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ جملہ سکھانے والے وہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، یا یہ جاہل ذاکر تمہیں قرآن سے دور کر رہے ہیں اور قرآن سے تمہارا منہ موڑ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ذاکروں کی جہالت کے نمونے آئے دن ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے دین کی بنیاد ہی قرآن مجید سے جہالت پر پڑی ہوئی ہے۔ مزاروں کی پوجا، جانوروں کی پوجا، اماموں کی پوجا، اس میں غرق رہنے والی قوم کو چونا لگاتے ہوئے آصف رضا علوی پان والا کیا کہتا ہے، ذرا سنیے۔ مخلوق نے کہا جی صرف اللہ سے مانگو، بس اللہ سے مانگو اور صرف اللہ ہی سے مانگو۔ اس کے لیے قرآن کی ایک آیت کہہ دی کہ اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی۔ اس آیت کو اتنا تقسیم کیا گیا، ان کو بسوں پہ سٹیکرز کی صورت میں گاڑیوں کے پیچھے لکھوا دیا، اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ آیت بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے پڑھی گئی کہ دیکھو خدا کہہ رہا ہے کہ اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ میرا خیال میں اس کے استدلال کے لیے جاؤں گا تو مجھے موضوع سے ہٹنا پڑے گا، تو اس سوال کا منہ بند کرنے کے لیے میں ایک ہی دلیل دینے لگا ہوں۔ اس آیت کو پڑھنے کے لیے بندے کو کم از کم محمد ہونا چاہیے۔ جاہل ذاکر کہتا ہے کہ اس کے لیے قرآن کی ایک آیت کہہ دی، کہہ نہیں دی، بلکہ ہے تو پیش کی، تلاوت کی، پڑھی، یہ کہنا چاہیے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 129، آخری آیت ہے اس سورت کی۔ مالک کیا فرماتا ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پھر اگر وہ اعراض کرے تو کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ بات بڑی واضح ہے کہ معبود برحق اللہ ہی ہے اور وہی کافی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 38 میں مالک نے فرمایا قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ توکل بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے اسی پر بھروسہ کرے، لیکن یہ ایمان اور توحید کے نور سے محروم قوم جو جانوروں تک کی پوجا میں ڈوب چکے ہیں، گھوڑوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا محرم کے اندر کتنی شان و شوکت سے اور کتنے جوش اور جذبے سے عورتیں بھی بچے بھی وہ گھوڑے کے نیچے سے گزرتی ہیں، اس کے منہ کو چومتی ہیں، کوئی سموں کو چومتا ہے، پانی پہلے اس کو پیش کیا جاتا ہے، کیک پہلے اس کے سامنے، اس کا منہ مروایا جاتا ہے، پھر جانور کا مارا ہوا منہ کا بچا ہوا حضرت انسان کھاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قوم کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمیں صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، بلکہ یہ آیات سنتے ہیں تو چڑھتے ہیں، ان آیات پر عمل کرنے کی بجائے ان آیات سے خار کھاتے ہیں۔ تو اس پان والے ذاکر نے قرآن مجید کی تعلیمات کے برخلاف اپنی قوم کو اونچی قبروں اور گھوڑوں کی پوجا پر جمانے کے لیے جہالت سے بھرپور جو ٹوٹکا نکالا وہ بھی دوبارہ سن لیں۔ اس آیت کو پڑھنے کے لیے بندے کو کم از کم محمد ہونا چاہیے۔ اس جاہل کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جب بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو کم از کم نہیں کہا جا سکتا، عقل کے اندھے ہی ایسی غلط بات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم، سب سے
بڑھ کر شان و شوکت ہے ہی صرف محمد الرسول اللہ کی، پھر یہ کم سے کم کہاں سے آ گیا؟ جو اپنے باطل فاسد گئے گزرے جہالت پر مبنی خیال کے مطابق اس جاہل ذاکر نے منہ بند کرنے کے لیے جو ٹوٹکا گھڑا، ایک پھوٹی کوڑی کے مطابق بھی اس کی حیثیت نہیں۔ سنیے قرآن مجید میں مالک کیا فرماتا ہے، اور مالک نے وعدہ فرمایا کہ یہی جملہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، سید الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، اور ان کی راہ ہدایت کی پیروی کرنے والے مومنین کے لیے بھی ہے۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 173 ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ترجمہ بھی ان کو انہی کے گھر کے محسن نجوی کا ہی دکھا دیتے ہیں، جب کچھ لوگوں نے ان مومنین سے کہا لوگ تمہارے خلاف جمع ہوئے ہیں، بس ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا، اور کہنے لگے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز۔ نعوذ باللہ، کیا یہ سارے مومن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے تھے جو اس وقت حسبون اللہ کہہ رہے تھے؟ جیسے اس ذاکر نے کہا کہ یہ حسبون اللہ کہنے کے لیے بندے کو کم از کم محمد ہونا چاہیے، تو یہ سارے اہل ایمان جن کی بات کا ترجمہ تمہارے نجفی نے بھی یہی کیا جو ہم نے سنایا، تو کیا یہ سارے مومنین محمد تھے؟ رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی پیدا کیا، اور وہ شان پھر کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، وہ خاص مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاش کوئی اس جاہل کو قرآن مجید پڑھا دے تو شاید یہ ایسی بھٹکی ہوئی بہکی بہکی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کرے۔ یا اس ذاکر کا فیصلہ یہی ہے کہ اپنی قوم کو لوٹتا بھی رہوں اور قرآن کے خلاف ان کو چلاتا بھی رہوں۔ تو اس شیعہ قوم سے ہماری درخواست ہے کہ اللہ کے لیے غور کرو، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ جملہ سکھانے والے وہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، یا یہ جاہل ذاکر تمہیں قرآن سے دور کر رہے ہیں اور قرآن سے تمہارا منہ موڑ رہے ہیں؟ نجات تو اسی قرآن کی اتباع میں ہے، اسی قرآن کی فرما برداری میں ہے۔ اللہ کے لیے اس قرآن سے لو لگا لو۔ اور تمہارے ہاں بھی، تمہاری کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ ثقل اکبر ہے، اس کا ترجمہ تو پڑھو اپنی زبان میں، اپنے ہی مفسرین کا لکھا ہوا ترجمہ تو پڑھو اپنے ہی بابوں کا، لیکن ایک دفعہ پڑھ کر تو دیکھو جو پٹی تمہیں یہ پڑھا رہے ہیں وہ قرآن سے دور لے جانے کا ذریعہ ہے یا قرآن کے قریب کرنے کا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 53 سے پڑھنا شروع کر دو، منافقین کا ذکر ہے، ان کی بیماریوں کا ذکر کرتے کرتے مالک نے 58 نمبر آیت میں ان کی یہ بیماری بھی بتائی کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو مال غنیمت اور صدقات کی تقسیم کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرتے ہیں، اگر مال ملے تو خوش، نہ ملے تو ناراض۔ پھر آیت 59 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ کاش یہ منافق اس پر راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اور یہ کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کے رسول بھی، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ ہم محسن نجوی کے ترجمے کا اسکین آپ کو دکھا رہے ہیں، خوب غور کریں۔ رب تو منافقین کے عیبوں میں سے ایک عیب، ایک بیماری یہ بتلا رہا ہے کہ وہ ظالم یہ نہیں کہتے کہ حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، اور یہ جاہل ذاکر کہتا ہے کہ یہ کہنے کے لیے، حسبنا اللہ کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن سے جاہل کو یہ نہیں پتا کہ یہ تو ہر مومن کو کہنا چاہیے، منافق نہیں کہے گا، مومن کہے گا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت پہ باقی رکھے اور اس نور توحید کو پھیلانے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر